حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کرنے کے 3 رات بعد آپ سے بیعت کی گئی۔ مروی ہے کہ لوگ ان ایام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوتے اور مشورے اور سرگوشیاں کرتے، مگر جو صاحب رائے شخص آپ سے خلوت میں بات کرتا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہی افضل بتلاتا۔ جب عبد الرحمن بیعت کے لیے بیٹھے تو آپ نے خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کے خلیفہ بننے کو پسند نہیں کرتے۔ اسے ابن عساکر نے مسور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے۔ خلافت کے لائق ایک اور روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد کہا، اے علی، میں نے لوگوں کے حالات میں نظر کی ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو خلافت کے لائق نہیں بتاتے، اس لیے تم اپنے واسطے کوئی کارروائی نہ کرنا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہم آپ سے خدا تعالی، اس کے رسول اور دونوں خلفاء کے طریقوں پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ سے بیعت کر لی۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی۔ ایک گھڑی پہلے ابن سعد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے ایک گھڑی قبل ہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، انصار سے 50 اشخاص کو لے کر اصحاب شورا کے ساتھ رہنا، مجھے خیال ہے کہ وہ عنقریب ہی ایک گھر میں جمع ہوں گے، تم اپنے 50 آدمیوں کو ساتھ لے کر دروازے پر کھڑے رہنا، اور جب تک وہ کسی کو امیر مقرر نہ کر دیں کسی کو اندر جانے نہ دینا، اور نہ ہی بغیر امیر مقرر کیے تیسرا دن گزرنے دینا۔ بیعت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد میں ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیسے بیعت کر لی؟ تو آپ نے فرمایا، اس میں میرا قصور نہیں، کیونکہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میں آپ سے کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر بیعت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا جہاں تک میری طاقت میں ہے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر میں نے یہی بات پیش کی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات پر راضی ہوں۔ کس سے بیعت؟ مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو علیحدہ لے جا کر کہا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ پھر ایسے ہی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علیحدہ لے جا کر ان سے بھی یہی پوچھا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر انہوں نے حضرت زبیر کو بلایا اور کہا کہ اگر میں تم سے بیعت نہ کروں تو تم مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت علی سے یا حضرت عثمان سے۔ پھر حضرت سعد کو بلایا اور کہا کہ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیتے ہو، کیونکہ میں اور تم تو خلافت چاہتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے دیگر معزز اشخاص سے پوچھا تو ان میں سے اکثر کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہی راضی پایا۔ سنت الرعاف یعنی نکسیر کا سال۔ ابن سعد اور حاکم ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہمارے امیر مقرر کیے گئے تو ہم نے ان کی تابعداری اور امیر بنانے میں کوتاہی اور کمی نہیں کی۔ آپ کے خلافت کے سال اول سن 24 ہجری میں ملک رے فتح ہوا، جو پہلے بھی ایک دفعہ فتح ہو چکا تھا مگر پھر ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور اسی سال لوگوں کو کثرت سے نکسیریں جاری ہوئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی نکسیر جاری ہوئی، حتیٰ کہ آپ حج کے لیے نہ جا سکے اور مایوس ہو کر وصیت بھی کر دی۔ اس سال کو سنت الرعاف یعنی نکسیر کا سال کہتے ہیں۔ اسی سال میں روم کے بہت سے قلعے فتح ہوئے، اور اسی سال میں مغیرہ کو معزول کر کے سعد بن ابی وقاص کو آپ نے کوفہ کا حاکم بنایا۔ پہلا الزام۔ سن 25 ہجری میں آپ نے سعد کو کوفہ سے معزول کر کے ولید بن عقبہ بن ابی معیط، جو والدہ کی طرف سے آپ کے بھائی تھے، وہاں کا حاکم مقرر کیا، اور اس سے سب سے پہلا الزام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر قائم کیا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے اقربا کو حاکم بنانا اختیار کیا۔ کہتے ہیں ولید نے ایک دن نشے کی حالت میں صبح کی 4 رکعت پڑھا دیں، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا
کیا اور پڑھا دوں؟ قبرص پر حملہ۔ سن 26 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمندر کے راستے سے قبرص پر حملہ کیا۔ اس لشکر میں عبادہ بن صامت اور ان کی بیوی ام حرام بنت ملحان بھی ساتھ تھیں، جو اس جگہ اپنے گھوڑے سے گر کر انتقال کر گئیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لشکر کی پہلے ہی خبر دی تھی اور ان کے لیے دعا کری تھی کہ تم بھی اس لشکر سے ہو۔ آخر انہیں قبرص میں ہی دفن کیا گیا، اور اسی سال ارجان اور دار بجرو فتح ہوئے، اور اسی سال میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص کو مصر سے معزول کیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو وہاں کا حاکم بنایا، اور انہوں نے وہاں جا کر افریقہ پر حملہ کیا اور تمام ملک کو فتح کر لیا، اور اس فتح سے ہر سپاہی کو 1000 دینار اور ایک قول کے مطابق 3000 دینار غنیمت حصے میں آئی۔ اس کے بعد اسی سال اندلس فتح ہوا۔ لطیفہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے بار بار اصرار کیا کرتے تھے کہ سمندر کے راستے قبرص پر حملہ کیا جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص کی طرف لکھا کہ سمندر اور اس کی سواری کا حال لکھو، تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی مخلوق پر چھوٹی مخلوق سوار ہوتی ہے، اگر وہ بڑی مخلوق کھڑی ہو جائے تو دل دھڑکنے لگتے ہیں، اور اگر حرکت کرے تو عقلیں خوف کھاتی ہیں، اور اس میں عقلیں کم ہوتی ہیں اور گناہ بہت ہوتے ہیں۔ لوگ اس میں اس طرح نظر آتے ہیں جیسے کیڑا لکڑی پر سوار ہوتا ہے، اگر لکڑی ذرا کسی طرف جھکتی ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے، اور اگر نجات پا جائے تو مارے خوشی کے چمک اٹھتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط کو پڑھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا، بخدا میں مسلمانوں کو کبھی ایسی خوفناک چیز میں سوار نہیں کروں گا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں قبرص سے لڑے اور انہوں نے جزیہ دینے پر صلح کر لی۔ توسیع مسجد نبوی۔ سن 29 ہجری میں استخر اور قصہ وغیرہ غلبتاً فتح ہوئے۔ اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں توسیع کی اور اسے نقش و نگار کردہ پتھروں سے بنوایا، اور ستون ایک ایک پتھر کے ہی بنوائے، اور چھت ساگوان کی لکڑی سے بنوائی، اور مسجد کا طول 160 ہاتھ اور عرض 150 ہاتھ رکھا۔ اتنا زیادہ مال! سن 30 ہجری میں جور اور خراسان کے بہت سے شہر فتح ہوئے، اور نیشا پور صلح سے اور توس اور سرخس دونوں صلح سے، اور اسی طرح مرو اور بیہق بھی فتح ہوئے۔ جب یہ سب ملک فتح ہوئے تو مال بڑھ گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ہر طرف سے اتنا مال آنے لگا کہ خزانے بنانے پڑے، اور آپ نے دل کھول کر لوگوں کو مال دیا، حتیٰ کہ ہر شخص کے حصے میں 1 لاکھ بدرہ آیا، اور ہر ایک بدرہ میں 4000 اوقیہ ہوتے ہیں۔